میں گجرات کاٹھیاواڑ کا رہنے والا ہوں، ذات کا بنیا ہوں۔ پچھلے برس جب تقسیم ہندوستان کا ٹنٹا ہوا تو میں بالکل بیکار تھا۔ معاف کیجیے گا میں نے لفظ ٹنٹا استعمال کیا، مگر اس کا کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اردو زبان میں باہر کے الفاظ آنے ہی چاہیے، چاہے وہ گجراتی ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، میں بالکل بیکار تھا، لیکن کوکین کا تھوڑا سا کاروبار چل رہا تھا جس سے کچھ آمدن کی صورت ہو ہی جاتی تھی۔ جب بٹوارا ہوا اور ادھر کے آدمی ادھر اور ادھر کے ادھر ہزاروں کی تعداد میں آنے جانے لگے تو میں نے سوچا چلو پاکستان چلیں، کوکین کا نہ صحیح کوئی اور کاروبار شروع کر دوں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل پڑا اور راستے میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے دھندے کرتا پاکستان پہنچ گیا۔ میں تو چلا ہی اس نیت سے تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا۔ پاکستان پہنچتے ہی میں نے حالات کو اچھی طرح جانچا اور الاٹمنٹوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسکا پالش مجھے آتا ہی تھا، چکنی چپڑی باتیں کی، ایک دو آدمیوں کے ساتھ یارانہ گانٹھا اور ایک چھوٹا سا مکان الاٹ کرا لیا۔ اس سے کافی منافع ہوا تو میں مختلف شہروں میں پھر کر مکان اور دکانیں الاٹ کرانے کا دھندا کرنے لگا۔ کام کوئی بھی ہو انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بھی چنانچہ الاٹمنٹوں کے سلسلے میں کافی تگودو کرنا پڑی۔ کسی کے مسکا لگایا، کسی کی مٹھی گرم کی، کسی کو کھانے کی دعوت دی، کسی کو ناچ رنگ کی۔ غرض یہ کہ بے شمار بکھیڑے تھے، دن بھر خاک چھانتا، بڑی بڑی کوٹھیوں کے پھیرے کرتا اور شہر کا چپا چپا دیکھ کر اچھا سا مکان تلاش کرتا جس کے الاٹ کرانے سے زیادہ منافع ہو۔ انسان کی محنت کبھی خالی نہیں جاتی۔ چنانچہ ایک برس کے اندر اندر میں نے لاکھوں روپے پیدا کر لیے۔ اب خدا کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، بینک میں بے اندازہ مال پانی۔ معاف کیجیے گا میں کاٹھیاواڑ گجرات کا روزمرہ استعمال کر گیا، مگر کوئی واندہ نہیں، اردو زبان میں باہر کے الفاظ بھی شامل ہونے چاہیے۔ جی ہاں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، نوکر چاکر، پیکارڈ موٹر، بینک میں 2.5 لاکھ روپے، کارخانے اور دکانیں الگ، یہ سب تھا، لیکن میرے دل کا چین جانے کہاں اڑ گیا۔ یوں تو کوکین کا دھندا کرتے ہوئے بھی دل پر کبھی کبھی بوجھ محسوس ہوتا تھا، لیکن اب تو جیسے دل رہا ہی نہیں تھا، یا پھر یوں کہیے کہ بوجھ اتنا آن پڑا کہ دل اس کے نیچے دب گیا۔ پر یہ بوجھ کس بات کا تھا؟ آدمی ذہین ہوں، دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو میں اس کا جواب ڈھونڈ ہی نکالتا ہوں ٹھنڈے دل سے۔ حالانکہ دل کا کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس گڑبڑ گھٹالے کی وجہ کیا ہے۔ عورت ہو سکتی ہے، میری اپنی تو کوئی تھی نہیں، جو تھی وہ کاٹھیاواڑ گجراتی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن دوسروں کی عورتیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر اپنے مالی ہی کی تھی۔ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ سچ پوچھئے تو عورت جوان ہونی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ پڑھی لکھی ہو، ڈانس کرنا جانتی ہو۔ اپن کو تو ساری جوان عورتیں چلتی ہیں۔ کاٹھیاواڑ گجرات کا محاورہ ہے جس کا اردو میں نیب البدل موجود نہیں۔ عورت کا تو سوال ہی اٹھ گیا، اور دولت کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندہ لالچی نہیں، جو کچھ ہے اسی پر قناعت ہے۔ لیکن پھر یہ دل والی بات کیوں پیدا ہو گئی تھی؟ آدمی ذہین ہوں، کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کارخانے چل رہے تھے، دکانیں بھی چل رہی تھیں، روپیہ اپنے آپ پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے الگ تھلگ ہو کر سوچنا شروع کیا، اور بہت دیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا
کہ دل کی گڑبڑ صرف اس لیے ہے کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ کاٹیا واڑ گجرات میں تو میں نے 20 نیک کام کیے تھے۔ مثال کے طور پر جب میرا دوست پانڈو رنگ مر گیا تو میں نے اس کی رانڈ کو اپنے گھر میں ڈال لیا اور 2 برس تک اس کو دھندا کرنے سے روکے رکھا۔ وہ نائک کی لکڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اسے نئی خرید دی، تقریباً 40 روپے اس پر اڑ گئے تھے۔ جمنا بائی کو گرمی ہو گئی، سالی کو معاف کیجیے گا کچھ پتا ہی نہیں تھا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، 6 مہینے برابر اس کا علاج کراتا رہا، لیکن پاکستان آ کر میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا اور دل کی گڑبڑ کی یہی وجہ تھی، ورنہ اور سب ٹھیک تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں، خیرات دینے کا خیال آیا، لیکن ایک روز شہر میں گھوما تو دیکھا کہ قریب قریب ہر شخص بھکاری ہے، کوئی بھوکا ہے کوئی ننگا، کس کس کا پیٹ بھروں، کس کس کا انگ ڈھانکوں۔ سوچا ایک لنگر خانہ کھول دوں، لیکن ایک لنگر خانے سے کیا ہوتا اور پھر اناج کہاں سے لاتا؟ بلیک مارکیٹ سے خریدنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ سوال بھی ساتھ ہی پیدا ہو گیا کہ ایک طرف گناہ کر کے دوسری طرف کار ثواب کا مطلب ہی کیا ہے؟ گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کر میں نے لوگوں کے دکھ درد سنے، سچ پوچھئے تو ہر شخص دکھی تھا، وہ بھی جو دکان کے دھڑوں پر سوتے ہیں اور وہ بھی جو اونچی اونچی حویلیوں میں رہتے ہیں۔ پیدل چلنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کام کا کوئی جوتا نہیں، موٹر میں بیٹھنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کار کا نیا ماڈل نہیں۔ ہر شخص کی شکایت اپنی اپنی جگہ درست تھی، ہر شخص کی حاجت اپنی اپنی جگہ معقول تھی۔ میں نے غالب کی ایک غزل اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلیکر سے سنی تھی، ایک شعر یاد رہ گیا ہے، کس کی حاجت روا کرے کوئی، معاف کیجیے گا یہ اس کا دوسرا مصرع ہے اور ہو سکتا ہے پہلا ہی ہو۔ جی ہاں، میں کس کس کی حاجت روا کرتا، 100 میں سے 100 ہی حاجت مند تھے۔ میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ خیرات دینا کوئی اچھا کام نہیں، ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے مہاجرین کے کیمپوں میں جا جا کر جب حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خیرات نے بہت سے مہاجرین کو بالکل ہی نکما بنا دیا ہے۔ دن بھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، جگا ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا جگا کا مطلب ہے جوا یعنی قمار بازی، گالیاں بک رہے ہیں اور فوکٹ یعنی مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھلا پاکستان کو مضبوط بنانے میں کیا مدد دے سکتے ہیں؟ چنانچہ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ بھیک دینا ہرگز نیکی کا کام نہیں۔ لیکن پھر نیکی کے کام کے لیے اور کون سا رستہ ہے؟ کیمپوں میں دھڑا دھڑ آدمی مر رہے تھے، کبھی ہیضہ پھوٹتا تھا کبھی پلیگ، ہسپتالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، مجھے بہت ترس آیا، قریب تھا ایک ہسپتال بنوا دوں مگر سوچنے پر ارادہ ترک کر دیا۔ پوری اسکیم تیار کر چکا تھا، عمارت کے لیے ٹینڈر طلب کرتا، داخلے کی فیسوں کا روپیہ جمع ہو جاتا، اپنی ہی ایک کمپنی کھڑی کر دیتا اور ٹینڈر اس کے نام نکال دیتا۔ خیال تھا 1 لاکھ روپے عمارت پر صرف کروں گا، ظاہر ہے کہ 70,000 میں بلڈنگ کھڑی کر دیتا اور پورے 30,000 روپے بچا لیتا، مگر یہ ساری اسکیم دھری کی دھری رہ گئی جب میں نے سوچا کہ اگر مرنے والوں کو بچا لیا گیا تو یہ جو زائد آبادی ہے وہ کیسے کم ہوگی۔